کے در پہ بیٹھنے والے کتے کو بھی جنت میں جگہ دی جائے. اللہ میرے پیارے دوستو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ولیوں سے محبت کرو، ولیوں کو چاہو. بس اب آخری بات سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ دیکھو، میں اصل سنا یہ رہا تھا مگر آپ لوگ تعجب سے سنے تو میں ادھر آیا. قرآن پاک میں ولیوں کی کرامت کا ذکر ہے. جیسے آپ نے جلسے میں بیٹھ کے غوث اعظم کی کرامتیں سناتے، غریب نواز کی کرامتیں سناتے، بندہ نواز کی کرامتیں سناتے، اپنے پیروں، اپنے بزرگوں، اپنے سلسلے کے بزرگوں کی کرامتیں سناتے، اپنے ولیوں کی کرامتیں سناتے. اسی طرح اللہ اللہ ہوگا، قرآن پاک میں ایک ولی کی کرامت کا ذکر فرما رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام، کون بولیے؟ زور سے بولیے. یہ اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا، اس کا نام تھا ہدہد. کیا نام تھا؟ وہ پرندہ دور دور کی خبریں لاتا تھا. پوری دنیا پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، پوری دنیا پہ. کیا آتے ہوں گے؟ پوری دنیا پہ راج کرنا تو کیا بچوں کا کھیل ہے؟ زندگی ہے، ٹائم پاس ہے. اللہ کے نبی کی شان تو دیکھو، پوری دنیا پہ حکومت. تو اب پوری دنیا کی نیوز حضرت سلیمان کے پاس پہنچتی تھی. تو ایک پرندہ تھا ہدہد، وہ ایک نیوز لایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. لا کے کہا کہ حضرت، اے اللہ کے پیغمبر، ایک پاک دامن، نیک سیرت، اعلیٰ کردار خاتون ہے جن کا نام حضرت بلقیس ہے، وہ ملکہ سبا ہے. اگر آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں گے تو مجھے قوی امید ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو ایک خط لکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور ہماری رسالت کو قبول کر لیجئے. اپنی پھر اور دیگر آپ نے ان کو دعوت بھیجی. ایک خط کے ذریعے ہدہد لے گیا، خط حضرت بلقیس کو پہنچا دیا. حضرت بلقیس نے وہ خط پڑھا. سنو بس کر لو. ڈسٹرب کر رہے یار، کیا یار یہ کئی گنا یار، یہ چھوٹے بچے بڑے عذاب ہیں. اب یہ گورنمنٹ بھی کیا کر دی، نئے نئے اسکیمیں نکال دی. ہمارے پاس تلنگانہ میں ایک نئی اسکیم ہے، بچہ پیدا ہوتے کی ان کی امی کو کٹ دے رہے ہیں دواخانے میں، کٹ. اس میں بسترا، یہ وہ، یہ بچے کے سامان، دودھ کی شیشیاں، یہ سب دے رہے. انہیں جلدی سمجھ کے آیا. تو اس میں کیا ہو رہا، پاپولیشن میں کچھ جلدی جلدی زیادہ زیادہ اضافہ ہو جاتا، فری کٹ مل رہی بول کے. تو بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہو سک رہی. گورنمنٹ نئے نئے اسکیمیں نکال رہی. اور ایک کیا کر رہی، پھر بولتی مسلمانوں کو، بولتی گورنمنٹ کے بچے کم ہونا، 2 ہی چھوڑنا بولتی. ہاں ادھر کیا بولتی، 2 بچے ہونا. پھر ادھر کیا کرتی، شادی مبارک بول کے پیسے دیتی لوگ. پھر بولتی طلاق نہیں دینا، کیونکہ انہیں دوسری شادی نہیں کر رہا. پھر شادی میں پیسے آتے بولتے دوسری کر رہا. انہیں بولتے نہیں دوسری نہیں کرنا. اے لوگ پیسے تم ہی دیتے، لالچ تم ہی لگاتے، پھر روک بھی تم ہی لگاتے. عجیب و غریب پینٹ ہے. بہرحال تو ذرا کنٹرول کر لو پلیز. میں بچوں کے پاس اب بہرحال مسئلے کو سمجھو، اس کا مت کرو یار. دیکھو میں کوئی کتاب پڑھنے والا، پڑھ کے سنانے والا مولوی تھوڑی ہوں جو بولے آپ کو میں ایک چیز سمجھانے آیا ہوں. آپ مجھے توجہ کے ساتھ سنیں گے تو میں آپ کو کوئی چیز ایکسپلینیشن دوں گا. آپ بیچ بیچ میں ڈسٹرب کرتے رہیں گے تو کیسا ہوگا؟ آئندہ تو اچھی جگہ رکھو یار. گھر سے بچوں کا الگ، بچیوں کا الگ، ایسا سب الگ الگ کرو. چلو سبحان اللہ. ایک بار درود پاک بولو اللہم صلی اللہ. تو حضرت بلقیس
کے تعلق سے جب آپ کو خبر ملی تو آپ نے لیٹر لکھا، حضور لے گیا، جا کے دیا۔ حضرت بلقیس نے لیٹر پڑھ کے حضرت سلیمان سے کہا آپ مجھے کوئی ایسی چیز دکھا دے، قدرت کا جلوہ، جس سے میں دیکھ کر یقین کر لوں کہ واقعی آپ حق پر ہیں، تو میں ضرور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، اسلام قبول کر لوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب میں کہا آپ میرے دربار میں تشریف لائیے، میں آپ کو ضرور خدا کی قدرت سے کوئی ایسی عجیب چیز عجائبات میں سے آپ کو دکھا دوں گا۔ تو حضرت سلیمان کے دعوت پر حضرت بلقیس نکلی اپنے دربار سے۔ حضرت بلقیس کا دربار ہے اتنی دور کہ حضرت بلقیس اونٹ پر، گھوڑے پر سوار ہو کر سواری کرتے 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 2 مہینے کے بعد پہنچی حضرت سلیمان کے دربار۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی دور ہے دربار، دونوں کے دربار میں اتنا ڈفرنس ہے کہ گھوڑے پر، اونٹ پر چلتے 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 2 مہینے کا وقت لگ گیا۔ رات میں آرام کرنا، دن میں گھوڑا چلانا، اونٹ چلانا، سواری چلنا، 2 مہینے کا وقت لگا۔ اتنی دور تھا دربار حضرت بلقیس کا۔ بس یوں سمجھ لیجیے موٹا حساب، میسور میں حضرت سلیمان کا دربار ہے تو دلی میں حضرت بلقیس کا دربار ہے، یوں سمجھ لیجیے موٹا حساب، سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو حضرت بلقیس 2 مہینے کا سفر طے کر کے بالکل یہ قریب آ گئی، قریب، بالکل قریب حضرت سلیمان کے دربار میں، یوں سمجھ لیجئے مثال کے طور پر 5 منٹ میں داخل ہونے والی، صرف 5 منٹ حضرت سلیمان کے دربار میں انٹری لینے والی ہے حضرت بلقیس۔ تو حضرت سلیمان اس وقت اپنے درباریوں سے، آپ کے دربار میں بیٹھنے والوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی تم میں ایسا شخص جو بلقیس کے میرے دربار میں آنے سے پہلے ان کا تخت جو ان کے دربار میں رکھا ہوا ہے لا کے دینا، آنے سے پہلے لا کے دینا وہ تخت، ہے کوئی تم میں سے ایسا شخص، اور پھر سلامتی سے لا کے دینا، توڑ پھوڑ نہیں کرنا اس کو، اور پھر وہ تخت کا ہے چائنا بازار کا نہیں ہو، یاقوت و زمرود کا بنا ہوا ہے، سونے ہیرے سے اس کے اندر ڈیزائن جڑا ہوا ہے، عام طور پر اس کو 40 لوگ اٹھاتے اور ہٹاتے تھے، ویسا وزندار تخت لا کے دینا ہے، کتنی دیر میں؟ حضرت بلقیس کے دربار میں آنے سے پہلے، within 5 منٹس وہ تخت چاہیے۔ تو اب اندازہ کیجیے آپ، جن ان کے کھڑا ہوا، جن، سبحان اللہ، ارے تلیٹ لیتے جن کو، جن کھڑا، اللہ تعالیٰ یہ پورا منظر قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وإنی علیہ لقوی امین۔ جن کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، قرآن ہے، اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا کے دیتا ہوں۔ یہ ہے جن کا پاور۔ لوگ بولتے جن ہے کیا ہے کہ میرے آنکھ پہ، ابے حولے تیرے آنکھ پہ جن آیا نا تو تو میسور میں نہیں دکھتا، قطب مینار کے اوپر دکھتا۔ مسکرا رہے، سبحان اللہ سلامت رکھے۔ دیکھو اگر جن آیا نا تو تو بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہتا رہے، اور ایک کچھ جن آیا تو درگاہ میں لے جا کے پیروں میں ہاتھوں میں زنجیرہ بن کے ڈالنا پڑتا تیرے لیے۔ دیکھو بیچ میں میرا بھائی کتنا مسکرا رہا، میرے بارے میں مولانا کو کہتا معلوم ہے۔ جن حولا نہیں ہے، جس کے بولے اس کے اوپر اس کو بھی بہت کاما ہے، جہاں بولے وہاں عبداللہ کا ہے، عبد البشیر کا ہے، جبار کا ہے، شمشیر کا ہے، نہیں ڈھونڈتا ہوں۔ ایسا اگر ڈھونڈتے پھرا تو ایک جنا بھی نہیں بچتا، پوروں کو جن لگ جانا پڑتا۔ یہ اثر کیا ہے، اپنے پاس پٹھے ہے تھوڑے
نیمبو پی رہا. کرناٹک میں بولتا ہے اس کو جا کے تمہیں سمجھ پہلے حیرت میں صاحب کل رات میں خواب دیکھا حیرت میں بولا صاحب بولے اللہ بھیجا. You is God gift for me only. یہ تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے, پھوگٹ میں آ گیا, اپن بولے ہی نہیں آ گیا. صاحب میں رات میں خواب دیکھا صاحب, کیا دیکھا, میں بھاگ رہا صاحب, میرے پیچھے اشدارا صاحب, کوبرا میرے پیچھے صاحب بولے اندر چل رہے. کوبرا نہیں تھا صاحب, کیا بولتے سنو, کوبرا نہیں تھا, وہ جن تھا, جن. اور اس کے اندر کیا کرنا صاحب, 21,000 روپے اتارنا. ابے حولے, جن بھی اتنا حولا نہیں ہے جو تیرے جیسے حولے کے پیچھے پھریں گا. انہیں بھی کام کے چیزوں کو پکڑتا, تیرے جیسے حولوں کو نہیں پکڑتا. دیوانی خواب, خواب دکھا دکھا. رسول اللہ فرمائے ہر برا خواب شیطان کی طرف سے اور ہر اچھا خواب اللہ کی طرف سے. ہر اچھا خواب دیکھو سورہ فاتحہ پڑھو, درود پڑھو, اور ہر برا خواب دیکھو نیند سے اٹھو تو 3 مرتبہ لاہور پڑھو, یا نہیں تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. پڑھ کے بائیں کندھے کی طرف منہ کرو, کر کے ایسا تھوک دو. قدم کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے جی, مل کے رہو اپنے سے. سبحان اللہ. سمجھ گئے نہیں سمجھے, جن کا ہی کوئی نا. اچھا ایک ہمارے پٹھا ہے حیدرآباد میں اس کے پاس ذرا کبھی کبھی ایسی ٹائم پاس نہیں ہوا تو جاتا ہوں. میں اس کا نگاہ تک انہیں جو ہے کیا کر رہا ہے, ایک صاحب کو سامنے بٹھا لیا, ان کے اوپر ایسے ایسے گول 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 3 لیموا پکڑا, پھرا رہا اس کا میں دیکھ رہا ہوں جن اتارنا والا. ابے میں بولا حولے, 3 لیمبو سے سالہ نہیں اترتا, جن کہاں سے اترتا. چھوڑے بنے کے بات آئیے, جنا اتارتا کرتے. جن کو دیکھا نا اتارتا کام, تو چڑھ جاتا اوپر. جن تو بہت دور کی بات ہے, حولے موکل کو دیکھا تو حیبت کھا کے مر جاتا. جن کو دیکھتا کرتے, جن کو اللہ کا شکر ادا کر, چھپا کے رکھا, کیسے اتار رہا نہیں جہاں ہے وہیں رہ رہے, اس کو اتارنے کو انہیں اترا تو چڑھے آتا اوپر. عجیب و غریب محمد جن اتارتے تھے. جن اللہ اس کی تعریف بیان کر رہا قرآن میں. سبحان اللہ. کیا بولا ہمیں جن معلوم, قال عفریت من الجن. اچھا یہ عفریت کیا ہے معلوم, عفریت بھورے آنکھوں والا جن. اپنے جیسا نارمل ایسا نہیں رہتا, اس کے آنکھاں بھی ایسے ڈینجر رہتے, انہیں دکھ گیا تو انہیں اٹک جاتا. اتنا خطرناک رہتا جن. اب جنات اپنے جیسا 50 سال 60 سال کا رہتے, سمجھ رہے, ایک جن کی عمر 1,000 سال کی نہیں تھی. جن ایک جگہ بیٹھ گیا, عابد جن جو رہتے نہیں, متقی جن, ایک جگہ بیٹھ گیا تو 6 مہینے تک تسبیح پڑھتا کرتے. یہ بڑے بڑے بزرگاں بولے سوئے, انہیں بولے میں اتارتا ہوں لیمبو سے اتارتا. جن بھی شرماتا ہوں, میں کتنے خطرناک کہہ رہے, میرے اتارتا کرتے لیمبو سے. نو پرابلم. اب کس کو اتار لینا ہے, جلدی ہاتھ اٹھاؤ. ایک جنا اٹھا بیچارا, بعد میں نیرو بھائی تم. میرے ہاتھ میں پرابلم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه
جن کہنے لگا اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دیجیے آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے لا کے دے دوں, آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے لا کے دے دوں. اللہ, اور کیا بولا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ, میں بڑا قوی قوت والا ہوں, امین امانت دار بھی ہوں. کہیں تو بولا ہے قوت والا کیوں بولا؟ کیونکہ وہ تخت کو 40 آدمی اٹھاتے ہٹاتے تھے, تو انہیں بولا میں اکیلا اٹھا لے سکتا ہوں, اکیلا اٹھا لیتا ہوں وہ تخت کو. اور امین ہوں کہ بولا اس میں جو ہیرے جواہرات ہے نا کچھ بھی نہیں کرتا ہوں, سلامتی سے لا کے دے دیتا ہوں. بولا پسند کتنا بھی آن دو, کچھ بھی نہیں نکال لیتا ہوں, جو ہے لا کے دے دیتا ہوں. آپ ذرا غور کیجئے دوستو, اب مسئلہ کیا تھا؟ آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے. کب؟ زور سے بولو, آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی, صبح جب اپنے دربار میں بیٹھ جاتے تھے تو آپ پورے مسائل سن کے, مسائل حل کر کے, سارا کام ختم کر کے شام میں اٹھتے تھے. کب اٹھتے تھے؟ تو آپ کے اٹھنے سے پہلے مطلب شام ہونے سے پہلے لا کے دے دوں گا, یعنی کہ 2 سے 4 گھنٹے کا میرے کو وقت دیجئے, میں آپ کو تخت لا کے دے دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرے؟ بولے بیٹھ جائیے, اتنا وقت نہیں ہے. وہ حضرت بلقیس قریب میں, وہ دربار میں داخل ہونا, بیٹھ جائیے, بٹھا دیے. اور اس سے پہلے ہونا, بولے ان کے دربار میں آنے سے پہلے ہونا, شام تک لا کے دیں گے آپ, تو پھر ان کو جب تک میں کہاں ٹھہرا کر کے رکھوں, نہیں ہو سکتا, اس سے پہلے ہونا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے قرآن پاک میں, قال الذی عنده علم من الکتاب, ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے سینے کو ہم نے علم کے لیے چن لیا تھا, سرفراز کر دیا تھا. وہ کون تھا؟ کوئی اور نہیں, اللہ کا ولی حضرت آصف بن برقیہ تھے. حضرت آصف بن برقیہ اللہ کے ولی کھڑے ہو گئے, جن بیٹھ گیا, ولی کھڑے ہوئے. ولی نے کہا قبل ان يرتد الیک طرفک, آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ کے پیغمبر, آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر دے دوں گا. پلک جھپکنے سے پہلے, یہ جھپکنے پلک جھپکنے کتنی دیر لگتی بولو؟ نہیں, 1 سیکنڈ کا سر دوار والا کرو تم لوگ, چھپکے اس میں تم لوگ معلوم ہی نہیں. پلک جو ہے 1 سیکنڈ میں, انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کرو 1 سیکنڈ میں کتنی مرتبہ پلک جھپکی. فرمایا نارمل جو ہم لوگ پلک جھپکتے دیکھیے آپ چلتے پھرتے, وہ نارمل پلک جو ہے 1 سیکنڈ میں 5 مرتبہ جھپکتے. سائنس کہتی ہے, سائنس, ایک سیکنڈ میں 5 مرتبہ, 1 سیکنڈ میں 5 مرتبہ. اور اگر کوئی آدمی تیز کرنا چاہتا پلک کو تو 1 سیکنڈ میں 18 مرتبہ کرتا ہے, 18 مرتبہ. کیا بول رہے ہیں حضرت آصف بن برقیہ؟ اللہ کہہ رہا ہے قبلہ, پہلے کس سے پہلے؟ ان يرتد الیک طرفک, آپ اپنے پلک جھپکے اس سے پہلے لا کے دے دوں گا. سبحان اللہ, ولی کی کرامت اللہ بیان کر رہا. دیکھو اللہ ولیوں کی کرامت بیان کر رہا, ملا نہیں جانا بول رہا. کس کی سننا؟ اللہ کی سننا, ملا کی سننا, اللہ کی سننا. اپن اللہ کے بندے, ملا کے نہیں ہوتے, اللہ کی سننا. آپ ذرا غور کیجئے, حضرت آصف بن برقیہ کو دے سلیمان علیہ السلام نے اچھی بات تو بڑھیا بڑھیا, ایسا نہیں ہوا. حضرت سلیمان نے اجازت دی, جاؤ لے آؤ. جیسے ہی حضرت سلیمان نے کہا جاؤ لے آؤ, کہے کہ حضرت سلیمان نے پلک جھپکا, ایسے پلک جھپکے, پلک جھپکے کیا دیکھتے؟ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, پلک بند کر کے ایسے کھولے, تخت سامنے رکھا ہوا. یہ ہے ولی کی کرامت.
کیسا گئے ہوں گے اتنی دور، 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر کیسا گئے ہوں گے اتنی دور، کیسا اٹھائے ہوں گے، کیسا لائے ہوں گے، کیسا رکھے ہوں گے پلک جھپکنے سے پہلے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں، عقل میں وہ گھس رہا، گئے کیسا ہوں گے، اٹھائے کیسے ہوں گے، لائے کیسے ہوں گے، دروازہ کھولے چونگے رکھے ہوں کیسا کریں گے؟ یہ عقل میں آنے والی بات؟ جو عقل میں نہیں آتی نہیں اس کچھ کرامت لوگ، اسی کو کرامت لوگ۔ اللہ کو جب سورج کے متعلق اللہ کلام کر رہا ہے، چاند کے بارے میں بول رہا ہے، جنت کے بارے میں بول رہا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار کہہ کے ذکر کر رہا ہے، ویسے خدا کو ولی کی کرامت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ قرآن کے پڑھنے والوں تم میرے ولیوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی حضرت سلیمان نے پلک جھپکی، آنکھ کھولی، تخت سامنے تھا، تو حضرت سلیمان بے ساختہ کہنے لگے، قرآن وہ بھی بیان کر رہا ہے، ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ یہ کیسا فضل ہے میرے مولا کا، کیسے کیسے ولیوں کو اس نے پیدا کر کے رکھا ہے۔ اللہ 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 اللہ، مان لیں گے انشاءاللہ، ولیوں سے جڑ کے رہیں گے، کسی بدعقیدے سے آپ متاثر نہیں ہوں گے، کسی بدعقیدے سے آپ دوستی نہیں کرنا۔ نہیں مولانا، وہ میرا کلاس فیلو ہے۔ ارے فیلو دیکھو حولا بنا دیں گے، انہیں بنا دیں گے، دیکھو لے کے چل جائے گا دوزخ میں سیدھا، انہیں بولیں گا کلاس فیلو، چلو دوزخ فیلو۔ میرا کالج فرینڈ ہے، کالج کے حد تک رکھ لے بھائی، اتنا فرینڈ مت بنا کہ دونوں مل کے دوزخ فرینڈ بن جائے۔ اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ بس اب آخری بات سن لو نوجوانوں، اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، نیکی کا دامن مضبوطی سے پکڑو، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت اپنے دلوں میں داخل کرو، بدعقیدگی، بے دینی، بد مذہبی سے دور رہو، ماں باپ کی خدمت کرو، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بناؤ، نماز کی پابندی کرو، ذکر و اذکار کرو، وظائف پڑھو۔ جتنے ہمارے حضرت سلمانی صاحب قبلہ کے مرید ہیں، سلمان صاحب قبلہ کے، ان سے خواہش ہے کہ ذکر و اذکار کی پابندی کرو، اپنے پیر کی دی ہوئی تعلیمات پر سختی سے شدت سے عمل کرو۔ حضرت علامہ انوار احمد نظامی صاحب قبلہ میسور میں ایک بہترین منظم طور پر اہل سنت کی خدمت کا جذبہ لے کر چل رہے ہیں، ان کے ہاتھ کو مضبوط کرو، ان کا ساتھ دو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ سلام علیکہ یا رسول سلام